دنیا کے 4 ممالک میں 100 کے قریب کمپنیاں کرنل آصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان 25 دسمبر 2022 بانی پاکستان محمد علی جناح کی سالگرہ کا دن۔ اسی دن پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار روزنامہ ڈان نے ایک ایڈیٹوریل چھاپا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور دوست احباب اپنی پسند کی خبریں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں۔ ڈان کا ایڈیٹوریل بہت اہم ہوتا ہے اور اگر اپنی مرضی اور اپنی لائن کے مطابق کا ایڈیٹوریل ہو ڈان کا تو بڑے ہی زبردست طریقے سے ڈان ایڈیٹوریل آن دا سبجیکٹ لکھ کے بہت سے قابل احترام صحافی دوست شیئر کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو جب ایک آرٹیکل ایک ایڈیٹوریل چھپا جس کا جو ہیڈ لائن تھا وہ تھا ڈرائی کلین پولیٹیشنز، تو میری عادت ہے کہ میں بعض اوقات دیکھا کرتا ہوں کہ ایک رو چل رہی ہے جو ایک ہی سمت میں ایک بات کی جا رہی ہے، اگر کوئی اس سے مختلف اس سے ڈیفرنٹ کوئی چیز چھپ رہی ہے تو کتنے لوگ جو ہیں جو اس کو اہمیت دیتے ہیں یا اس اوپینین کو یا اس چیز کو بھی سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو خیر فیکچول چیز تھی، اس طرح سے اوپینین بھی نہیں تھی میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اور میں نے دیکھا اور خصوصاً ان صحافیوں کا بغور جائزہ لیا کہ جنہوں نے جو عموماً ڈان کے ایڈیٹوریل کا لنک شیئر کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ والا شیئر نہیں کیا۔ تو اس ایڈیٹوریل میں یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ موجودہ حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں چلنے والی یہ جو اتحادی حکومت ہے، اس نے جو نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کی ہیں اس کے ذریعے کس طریقے سے ملک کے کن کن اہم سیاستدانوں کی ڈرائی کلیننگ کی گئی ہے۔ جن سیاستدانوں کی ڈرائی کلیننگ ہوئی اور جن کے خلاف پینڈنگ کیسز اب ختم ہو جائیں گے، ان میں پی ایم ایل این کے سربراہ محمد نواز شریف کا نام سب سے پہلے ہے، پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور پھر سید یوسف رضا گیلانی کا نام بھی شامل ہے ان بے شمار لمبی لسٹ کے اندر جو کہ موجودہ جو ترامیم ہوئی ہیں نیب آرڈیننس میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بات کروں ایک فکرہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، میں نیب کے ادارے کے پہلے دن سے خلاف ہوں، بالکل شروع کے دنوں سے نیب کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ نیب فوجی حکومت کا ایک ٹول تھا جو کہ سیاسی مخالفین کو دبانے، ان کو اپنی لائن میں لانے اور ان کو سزائیں دینے اور اپنے مخالفین کو فکس کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا گیا۔ ہمیشہ اصولوں کے بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ نیب کے ادارے کو ختم کرنے اور ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنانے جو کہ خصوصاً سب سے زیادہ جو کرپٹ طبقہ ہے پاکستان فوج اور جو جرنیل ہیں پاکستان آرمی کے، جو بڑے افسران ہوتے ہیں، سینئر آفیسر پاکستان ملٹری کے، دیگر فورسز کے، جو کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کرتے ہیں، ان لوگوں کو لازمی اس لوپ میں شامل ہو، ججز بھی شامل ہوں، سینئر بیوروکریٹس بھی ہوں، سیاستدان یقیناً ہوں، وہ تمام جو پبلک آفس ہولڈرز جو کہ گورنمنٹس کی کسی بھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً ہوں، لیکن جو طاقت، اصل میں کرپشنز کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ طاقت سے ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ طاقت جدھر ہو وہاں اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنے۔ ایک تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو میرا پہلے دن سے ویو پوائنٹ ہے، آن دا بیسس آف آرگومنٹ ہے، کبھی اس پہ ڈسکشن ہو، اس سے فردر بھی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی یہ ادارہ ہے تو اس کے یا تو اس کو ختم کر دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے قانون کے اندر مضحکہ خیز ترامیم کرنا، ایسی ترامیم جس سے چند مخصوص کیسز میں چند مخصوص لوگوں کو فائدہ ہو، یہ ظلم کی انتہا، یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کیسز جس میں 50 کروڑ سے زائد کے معاملات ہوں گے وہ نیب نہیں دیکھ سکے گا، وہ کوئی اور دیکھے گا۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ججز لگتے ہیں وہ پہلے صدر اپوائنٹ کرتے تھے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو کنسرن ہائی کورٹ، اب جو ہے وہ حکومت کرے گی، یعنی حکومت کے خلاف ہی یا حکومت کے لوگوں کے خلاف ہی کیسز ہیں، ججز بھی وہ خود ہی اپوائنٹ کر، پھر آپ نہ ہی کریں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ادارہ ہی ختم کر دیں۔ ان کیسز سے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، مجھے سب سے
جو تکلیف یا پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ اس میں ایک کیس محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ہے اور وہ توشہ خانہ کا کیس ہے. اور توشہ خانہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی بہت ہی زیادہ ایک بھونچال مچا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی گھڑیاں لیں اور پھر بیچیں اور وہ بیچنے کے حوالے سے مختلف پہلو نکال کے ان کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. جس ادارے کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں فیکٹ فوکس، انہوں نے سب سے پہلے اس کی ایک مکمل تفصیل جاری کی کہ کیسے کیسے کتنے تحفے لیے گئے. بیسیکلی تو یہ معاملہ ہم نے اس سال رپورٹ کیا، لیکن ہم سے پہلے 2 سال سے رانا ابرار خالد بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے قابل احترام جرنلسٹ ہیں، وہ لگے ہوئے تھے انفارمیشن کمیشن کے پیچھے کہ جی آپ ہمیں دیں، ہمیں یہ چاہیے، لیکن ان کو نہیں پرووائڈ کیا گیا. تو جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو ہمیں کسی ذریعے سے وہ ملے جس کی ہم نے تصدیق کی اور پھر وہ فیکٹ فوکس پہ شائع کی ایک پوری لسٹ کہ کتنے ایک گفٹ فرسٹ لیڈی کو یا پرائم منسٹر کو جو ملا، وہ کتنی پرائز اس کی جو اسیس گورنمنٹ نے کی وہ کتنی تھی، کتنے میں خریدا گیا، کیسے خریدا گیا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ فیکٹ فوکس نے جاری کی ہوئی ہیں. تو اس میں ایک چیز تھی کہ اس کے بعد پھر فیکٹ فوکس نے سابق پرائم منسٹر عمران خان کا پوری زندگی کا جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ بھی جاری کیا، جو کہ ابھی تک موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں لوگ. تو اس میں میرے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی کہ میاں نواز شریف کے خلاف بھی توشہ خانہ کا کیس ہے. تو یہ تفصیلات کا کچھ علم تو تھا، لیکن اس ویلاگ پہ بات کرنے کے لیے میں نے مزید مطالعہ کیا چیزوں کا اور لوگوں سے بات کی. تو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں مجھے کسی نے ایک کلپ بھی بھیجا اور پھر میں نے وہ پروگرام دیکھا. پہلے صرف کلپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا. پاکستان کے سب سے مقبول جو پروگرام ہے جیو نیوز کا کیپٹل ٹاک، اس کے اندر محترم احسن اقبال صاحب مہمان تھے چند اور مہمانوں کے ساتھ. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا توشہ خانہ سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی. تو ان کا جو ایگزیکٹ جواب تھا، میں وہ کلپ چلا نہیں سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پالیسی کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے، حالانکہ وہ 15-20 سیکنڈ کا کلپ ہے، کوئی بڑا کلپ نہیں ہے. میں اس کی ڈسکرپشن میں وہ ڈیٹ لکھ دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ گوگل سے وہ پروگرام. تو اس میں وہ احسن اقبال صاحب بہت کلیئرلی فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر رولز اور ریگولیشن کے مطابق کوئی شخص خرید سکتا ہے تحفہ تو وہ خرید لے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، جو یقینی طور پہ آپ لاکھ اختلاف کر لیں، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے. میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح نہیں کرتا کہ آپ جس بندے سے اختلاف کرتے ہیں آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. میرا بالکل اختلاف ہے آج کل موجودہ حکومت کی بہت سی پالیسیوں سے، لیکن احسن اقبال صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں تو میں یقیناً یہ بات کہوں گا. اور انہوں نے وہاں پہ بھی یہی والی سچی بات کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رولز کے مطابق خرید سکتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے، اور جب وہ خرید لے تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، صاف ظاہر ہے. تو مجھے میں اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہا ہوں، اگرچہ میں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا کیپٹل میں اور ایک اچھے اخبار کے ساتھ کام کیا اور اس طرح کے ایشوز کو رپورٹ کرتا رہا، میں نے بہت مائنیوٹلی جا کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحفے خریدتے ہوئے کہاں پہ کسی رول کی وائلیشن کی ہے. تو میری خواہش کے باوجود مجھے کوئی چیز نہیں ملی. بہت سے لوگ اس چیز کو بھی حد تک تنقید بنائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں میری خواہش کے باوجود. تو صحافی جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ڈیفیشنسیز، غلطیاں ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور جو شخص ڈیفیشنسیز ڈھونڈ کے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف کر رہا ہو، چاہے وہ ایک سیاسی حکومت کے خلاف کر رہا ہو یا کسی ادارے کے خلاف کر رہا ہو. تو مجھے وہاں سے نہیں ملی. نہیں تو یہ میری بہت بڑی خبر ہے کہ تحفے خریدتے ہوئے کہاں پہ عمران خان نے وائلیشن کی. تو احسن اقبال صاحب کے اس بیان کے مطابق تو وہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا اس پروگرام میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جی وہ ایک پارٹیسپینٹ محترم حامد میر صاحب کے اس پروگرام کے، جب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر رولز کی وائلیشن نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، تو ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ نہیں، اگر گاڑی ہو تو نہیں خرید سکتے. تو یہ بات درست ہے کہ اگر گاڑی ہو تو وہ آپ توشہ خانہ سے نہیں خرید سکتے. اور محمد نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ذریعے، بعض لوگ نون لیگ کے کہتے ہیں کہ ان کو تحفہ بھجوائی گئی ہے، جیسے بھی ہے کاغذات یا جو کیس ہے، جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پالیسی ریلیکس کر کے وہ گاڑی جو ہے وہ خریدی گئی پیمنٹ کر کے. تو یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ وائلیشن آف رول ہے. اس کے اوپر کیس نیب میں اگر تھا تو وہ آگے چلنا چاہیے تھا. نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ کر کے اس کیس کو ختم
ختم کرنا. اور یہ 25 دسمبر محمد علی جناح کی سالگرہ کے دن جو ایڈیٹوریل چھاپا ہے پاکستان کے سب سے معتبر اخبار ڈان نے, انہوں نے یہی بات لکھی ہے اس ایڈیٹوریل کے اندر, جس کا لنک بھی میں اس ڈسکرپشن میں دوں گا پروگرام کے, کہ یہ طریقہ نہیں تھا. اگر کیس میں وہ بے قصور تھے تو ان کو ایک پروسیس کے تحت اپنے آپ کو بے قصور دلوا لینا چاہیے تھا. اب تو ان کی اپنی حکومت آ گئی, اب تو ان کے اپنی اسٹیبلشمنٹ آ گئی, اب تو ان کے اپنے حافظ صاحب آ گئے, اب تو پرابلم ہی کوئی نہیں رہا. اب تو آگے کی ساری جس طرح بہاریں اور خزائیں انجوائے کرنی ہے اس کے پورے پلان پروگرام بن چکے ہیں. اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ان کو پراپر طریقے سے اپنے خلاف جو کیس ہے اس کو ختم کروانا چاہیے تھا, بجائے وہ ختم کروانے کے یہ امینڈمنٹ کر کے جو کیا گیا یہ غلط کیا گیا, اور یہ واقعتاً غلط ہے. اب جو عمران خان کا کیس ہے اس کے اندر اگر احسن اقبال صاحب کی بات کو بنیاد بنایا جائے کہ رول کے تحت اگر کوئی چیز خریدی ہے تو وہ خریدی جا سکتی ہے, تو جب کوئی چیز خرید لیں تو آپ اس کے مالک ہو گئے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہو گئے تو آپ جس کو مرضی بیچ دیں, جتنے میں مرضی بیچ دیں. اس میں کیا بات ہے کہ جی وہاں سے گھڑی آئی, سعودی عرب نے دی, یہ ہوا وہ ہوا, تو جی مکہ تھا تو اس پہ کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوئی تھی تو وہ نہیں بیچ سکتے تھے. بھئی ذاتی ملکیت ہے. احسن اقبال صاحب جیسا معتبر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رولز کے مطابق اگر رولز کی وائلیشن ہوئی تو بتائیں. ہم تو یہ روتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ کہاں پہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے, تاکہ ہم دیکھ کے اور ایکسپرٹ سے پوچھ کے سٹوری کریں, لوگوں کو بھی بھی ان کے علم میں اضافہ ہو, ہماری بھی رہنمائی ہو. آج کے دن تک کوئی ایک وائلیشن تو نہیں بتائی گئی کہ توشہ خانہ سے فلاں گفٹ لیتے ہوئے فارمر فرسٹ لیڈی نے یا فارمر پرائم منسٹر نے کوئی رول کی وائلیشن کی. ہمیں تو اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں ملتی ہے. اگر ہے تو بتائیں. میں پرومس کرتا ہوں اس ویلاگ کے ذریعے بھی کہ میں اسپیسیفکلی ان وائلیشن کو بار بار بول کے کہوں گا کہ ہاں یہ چیز غلط کی. ہمارا تو کام ہی یہ ہے جو بھی چیز غلط کہیں پہ بھی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. ہاں اب جو الیکشن کمیشن کا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فیصلہ آیا, تو وہ فیصلہ اب سب ظاہر ہے جب کورٹس میں آگے فیصلہ جائے گا تو وہ اس میں جب آرگومنٹ ہوں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. میرے خیال میں ایسے لوگوں نے فیصلہ کیا جو ہمارے صحافی کینیا میں شہید کر دیے گئے. اگر کوئی دوست کوشش کریں, اگر تحقیق کی کسی میں جستجو ہو تو ان کا آخری ویلاگ دیکھیں, تو ان کا آخری ویلاگ بھی اسی فیصلے کے بارے میں تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے, اور فیصلہ آنے سے پہلے ان کا ویلاگ آ گیا تھا. اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں میرے خیال میں میری دانست میں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میرا یہ کہنے سے پہلے یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان ایشوز کے اوپر 15-16 سال ریگولر کام کیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے جو الیکشن کمیشن کی رائے ہے کہ ڈکلیئر صحیح نہیں کیا, بالکل غلط ہے اور فوج کے پریشر میں دی گئی رائے ہے. اور جو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے جاری کیے, تفصیل بھی ہم نے جاری کی توشہ خانہ کے آئٹمز کی. جو کیسز الیکشن کمیشن میں لڑے گئے ان میں بھی ہمارے ہی ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں فیکٹ فوکس کے. جو اسلام آباد کی ایک عدالت میں کیس چل رہا ہے وہاں پہ بھی ہمارے ہی ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں. صرف ڈاکومنٹس نہیں, جو ریٹرنز جو ہیں, جو سالانہ گوشوارے ہیں عمران خان کے, وہ بھی ہمارے ہی لگے ہوئے ہیں فیکٹ فوکس کے جاری کیے ہوئے. ہماری سٹیمپ ہے اس کے اوپر باقاعدہ فیکٹ فوکس کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل ساری ڈیکلیریشنز کی گئی ہیں. سمپل سی بات ہے, اس بات کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے ویلاگ کو, کہ فرض کریں ایک خاص سال میں آپ کے نام پہ ایک گھر اور 2 پلاٹ ہے, آپ نے ڈکلیئر کر دیے. اگلے سال آپ نے ایک اور پلاٹ خرید لیا تو آپ کا ایک گھر اور 3 پلاٹ ہو گئے. اس سے اگلے سال آپ نے ایک اور پلاٹ خریدا اور اسی سال وہ والا پلاٹ جو ہے وہ آپ نے 1 کروڑ روپے منافع پہ بیچ دیا. حالانکہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے اس سال بھی, تو لیکن آپ جب ڈکلیریشن دیں گے اس سال کی گوشوارہ جمع کرائیں گے تو آپ ایک گھر اور 3 پلاٹ لکھیں گے جو پہلے سے تھے. جو چوتھا پلاٹ آپ نے لیا تھا چونکہ آپ نے بیچ دیا تو وہ آپ نہیں لکھیں گے. ہاں جو گینز آئے آپ کو, 2 چیزوں کے آپ پابند ہیں, جو آپ کو فائنینشیل گینز آئے, جو آپ کو پیسے ملے 1 کروڑ روپیہ, وہ آپ ڈکلیئر کریں گے اور اس پہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ دیں گے لازمی. یہ 2 چیزیں آپ نے مسٹ کرنی ہے. تو عمران خان نے جو یہ گھڑی جو لی تھی سپٹمبر 2018 میں, تو اس کا جو گوشوارہ جمع ہونا تھا وہ 2019 میں تھا. 2019 کے جا کے ٹیکس گوشوارے دیکھ لیں, وہاں پہ 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے 4 کروڑ روپیہ جو ہے انکمنگ وہ لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے باقی پیسے انہوں نے خریدنے کے لیے دیے, اور اس کے اوپر جو ٹیکس بن رہا تھا وہ 1 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے. اور وہ جو 1 کروڑ روپیہ ٹیکس ہے وہ عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹیکس ہے, سب سے بڑا ٹیکس ہے. اور یہ والا مسئلہ جب یہ الیکشن کمیشن جو جاری کرتا ہوتا ہے نا جب, تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا بہت سارے ایکسپرٹس اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان کا نا یک دم جو ویلتھ ہے نا, اس میں جو انکم ہے, انکم میں اضافہ ہوا ہے اور 4 کروڑ ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ان کی کوئی سیلری بھی نہیں ہے, کوئی ایسٹ
ایسٹ بھی انہوں نے نہیں بیچا, جو ایسٹ پچھلے سال تھے وہ اس سال بھی آ رہے ہیں, تو وہ یہی تھا, صاف ظاہر ہے. اس کے بعد جہاں پہ اب وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تفصیل نہیں لکھی, تفصیل کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی, اتنی ہمیں سمجھ ہے, ہمیں معلوم ہے. جو ٹیکس کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے یہ بات کی جانی چاہیے تھی, ان کو ریفر ہونا چاہیے تھا کیس الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیتے. جتنے میں بیچا وہ ڈکلیئر کیا, ہاں جس سال نہیں کیا, فرض کریں 2021 کے اندر انہوں نے نہیں بیچے, تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو 11 ملین کے جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لیے ہوئے گفٹ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی سمپل سی بات تھی. تو اس کو معاملہ صرف فوج کے پریشر کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے. میرے لیے عمران خان نے غلط کیا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں, اس کو جو سزا دینی ہے دیں, لیکن آپ غلط اور جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی نیریٹو قائم نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ میڈیا آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گا. یہ آپ کو غلط فہمی تھی کہ جو لوگ, جب فوج آپ کے ساتھ غلط کر رہی تھی تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, تو وہ آج جو ہے وہ دوسرے کے بندے کے خلاف, وہ دوسرے کے خلاف تھے, وہ آپ کے دوست بن کے دشمن. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا, واقعتاً غلط ہو رہا تھا بعض حوالوں سے, آپ کے لیے کہا کہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب آپ غلط ہیں تو غلط کہا جائے گا. آپ کے دور میں اگر کوئی سیاستدان گرفتار ہوتا تھا فوج کی طرف سے, وہ غلط تھا. آج کے دور میں بھی اگر اعظم سواتی بزرگ گرفتار ہو رہے ہیں جھوٹے کیس میں, غلط کیس میں, تو یہ غلط ہے, اس کو ہر صورت میں غلط کہا جائے گا. آپ جو مرضی کہہ لیں, جو مرضی کر لیں, جو غلط بات ہے اس کو غلط کہا جائے گا, ہر حالت میں کہا جائے گا. فوج کے ساتھ, فوج کے دباؤ میں کوئی بھی غلط بات نہ لکھی جا سکتی ہے, نہ کہی جا سکتی ہے. آپ نے حکومت میں رہنا ہے, حکومت میں آپ خود کہتے رہے ہیں کہ وہ حکومت میں لے کے آتے ہیں, آپ خود کہتے رہے ہیں, اب جلسوں کے اندر کہتے رہے ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں, تو صاف ظاہر الیکشن آ رہا ہے, ہم آپ کی مجبوری بھی سمجھ سکتے ہیں. خدا آپ کو کامیاب کرے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, خدا کرے. مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا, شاید میں غلط کہہ گیا ہوں پہلے بھی, کہ خدا کرے کہ جو میرے ملک کے لیے بہتر ہے وہی ہو. آپ کی جو پیار کی پینگیں ہیں یہ تاریخ اور وقت فیصلہ کرے گا وہ کہاں تک چلتی ہیں, لیکن اب غلط کر رہے ہیں. عدالتوں نے بھی غلط کیا, اور فوج کے پریشر میں الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی اور ریپیوٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ.